معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ الذین قاموا بالصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم ایمان وأیدہم بروح منہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیاہ لامکاں، ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی روح کی جانب سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ محترم حضرات، یہ آیت پاک بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے اور اس وجہ سے بھی مشہور و معروف ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ولادت کی تاریخ اسی آیت سے اخذ فرمائی تھی۔ یہ وہ آیت پاک ہے کہ جس سے حضرت امام اہل سنت کی ولادت کی تاریخ نکل کر کے آتی ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ علم والوں کی بات ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم ہدایت کے مطابق دو مجدد کا ذکر کریں گے، جن میں سے ایک شیخ سرہند مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مجدد اعظم امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک اتنا بابرکت اور اتنی چاشنی والا ہے کہ جب عاشق رسول اعلیٰ حضرت کے نام کو سنتا ہے تو ادب سے اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اور اس کا ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام اور مرتبہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ ان کا ذکر کر کے
ہم ان کی شان کو کیا بیان کریں گے، بلکہ ہم ان کا مختصر ذکر کر کے ان کے ذاکرین میں اپنا نام لکھوا رہے ہوتے ہیں، ورنہ ان کی کما حقہ شان کو ہم جیسے ناتوا اور ناعلم لوگ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا علم وہ علم ہے کہ جس کا آج تک کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ 102 سال گزر گئے، 1 صدی اور 2 سال گزر گئے، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت کے علم کا کوئی جواب نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 صدیاں گزر جائیں تو بھی اعلیٰ حضرت کے علم کا جواب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم آپ کا نہیں، یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا کیا ہوا ہے، اس لیے اس علم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مدینے والے کا دامن تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ وہاں کے دامن سے جب وابستہ رہو گے تو تم دنیا کے کسی کونے میں رہو، اللہ اپنے حبیب کی برکت سے، اپنے حبیب کے نام کی برکت سے تمہارے نام کو پوری دنیا میں روشن فرما دے گا، کیونکہ جو اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کا ذکر فرشتوں میں کیا کرتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کا جن کے ذریعے سے اللہ نے دین اور مذہب کا کام لیا ہے۔ انہی میں مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیات ہیں۔ سب سے پہلے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے اوپر آتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی دین اور مذہب کے لیے وقف ہوا کرتی ہے، ان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا بولنا سب شریعت کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ نے جس کا ذکر کثرت سے فرمایا ہے اسی کو کثرت سے بیان کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کلام پاک میں نماز کو کثرت سے بیان فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں جس چیز کو قرآن اور حدیث میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے، جو فرائض ہیں انہی فرائض کو کثرت سے بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے دل ان کو ادا کرنے کی جانب مائل ہوتے رہیں اور اس کو ادا کرتے رہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے نیک بندوں کی یہ فکر اور یہ سوچ ہوا کرتی ہے کہ ان کا ہر ایک لمحہ ذکر رسول اور ذکر خدا میں گزرے، اور ان کی ہر ادا سنت رسول کے مطابق ہو۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں بادشاہ اکبر نے ایک نیا دین بنا لیا تھا، جس نے اس کا نام دین الہی رکھا تھا، اور جو اس کے ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کے دربار میں سجدہ نہیں کرتا، بادشاہ اسے سزا دیا کرتا تھا اور تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ لیکن دین الہی کے موجد کا سر کچلنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجدد الفسانی کو سرہند میں پیدا فرمایا، اور انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی خداداد صلاحیت کے ذریعے سے اس دین کو کچل کے رکھ دیا اور اللہ کے نام کو بلند و بالا فرما دیا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ بادشاہ بڑا ہی ظالم و جابر تھا جو اس کے دربار میں سجدہ نہیں کرتا تھا۔ آپ کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی سجدہ کریں، لیکن آپ نے سجدے سے انکار فرما دیا کہ میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بادشاہ نے دوسرا طریقہ اپنایا کہ انہیں قید میں ڈال دیا، اور قید میں ڈالنے کے بعد طرح طرح کی سزائیں دینے لگا، لیکن پھر بھی آپ نے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار ہی فرمایا۔ تو بادشاہ نے ایک دربار بنایا اور اس کے اندر بڑے دروازے کے اندر ایک چھوٹا دروازہ رکھا۔
وہ دروازہ ایسا رکھا کہ اس دروازے سے اگر کسی کو نکلنا ہو تو بغیر چاہے بھی اسے جھکنا ہی پڑے گا، جھکنا ہی پڑے۔ تو مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انکار کر چکے تھے کہ سجدہ نہیں کریں گے، تو اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ اچھا چلو سجدہ نہیں کریں گے، کم سے کم اس دروازے سے نکل کے آئیں گے، جھک تو جائیں گے، میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، اتقوا بفراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سمجھ گئے، تو جب اس دروازے سے آپ کو داخل کیا گیا تو آپ نے پہلے سر نہیں داخل کیا بلکہ پہلے اپنے پیروں کو داخل کیا، تاکہ بادشاہ کے دربار میں سر جھکنے نہ پائے، کیونکہ یہ سر صرف ایک خدا کی بارگاہ میں جھکے گا، کسی اور کے دربار میں نہیں جھک سکتا۔ سبحان اللہ، اس طریقے سے آپ نے بادشاہ کے دربار میں سجدے کے جو اس نے طریقہ اپنایا تھا اس سے بھی آپ بچ گئے، اور آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھکا جائے گا، اس کے سوا کوئی بھی دنیا کی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ آپ نے یہ پیغام دے دیا۔ چنانچہ جب دین الہی پہ حملہ ہوا تو اللہ نے سرہند کی سرزمین پر مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا، اور جب سنت رسول اور عشق مصطفیٰ پر حملہ ہوا تو اللہ نے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب دین الہی پہ حملہ ہوا تو اللہ نے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا، اور جب ناموس رسالت پہ حملہ ہوا تو اللہ نے امام اہل سنت کو بریلی کی سرزمین پر پیدا فرمایا، تاکہ یہ لوگ اپنی خداداد صلاحیت سے، اپنے علم کے ذریعے سے باطل فرقوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کا جواب دے سکیں۔ میرے دوست و بزرگوں، اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ سارے لوگ پیسوں کے اوپر بک چکے تھے، سب یہی چاہتے تھے کہ ہماری عزت ہو، ہماری انکم ہو، اور دین اور شریعت کیا کہتی ہے اس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تھا تاکہ وہ اپنے حبیب کے اوپر ہونے والے حملوں کا جواب دے سکیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی ایک فن کے عالم کا نام نہیں ہے، 50 فن میں اعلیٰ حضرت ماہر اور کامل تھے۔ ایک ہوتا ہے کسی علم کے بارے میں کچھ معلومات ہو، واہ واہ، اور ایک ہوتا ہے کہ اس علم کی گہرائی میں ہر شعبے اور ہر چیز کا علم ہو، اسے اس علم کا ماہر کہا جاتا ہے۔ جس فن میں دیکھیے، فقہ میں، حدیث میں، قرآن میں، ہر علم میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بالکل مکمل اور ایسے نظر آتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ یہ جواب اس لیے نہیں ہے کہ یہ علم بارگاہ رسالت سے ملا تھا اور علم لدنی تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خود فرماتے ہیں کہ جب میں کسی چیز میں محنت کرتا اور کتابوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتا تو میرے والد مجھے کہتے تھے، بیٹا اس میں تمہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ رسالت سے سب کچھ عطا کر دیا جائے گا، سب کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بارگاہ رسالت سے وہ علم اور ایسے علوم عطا فرما دیے گئے تھے کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر ایسا پہرا دیا اور ایسے باطل فرقوں کا مقابلہ کیا کہ ہر فرقے کو اس کا مکمل جواب عطا فرما دیا۔ ایک فرقے کا جواب دینا ہو تو ایک شخص اسے آسانی سے دے سکتا ہے، لیکن جب چہاروں جانب سے دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہو، ناموس رسالت پہ حملہ ہو رہا ہو، اور ایسے وقت میں اگر کوئی ان سارے فرقوں کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ ایک ہی شخصیت جسے ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، انہی کا یہ علم ہے کہ جنہوں نے آپ نے ہر فرقے کا جواب دیا۔
چاہے وہ نیچری ہو، اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، قادیانی ہو، ہر فرقے کا آپ نے جواب دیا اور سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور سب کو لاجواب فرما دیا۔ میرے دوست بزرگوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں تو کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، لیکن جب مکہ شریف آپ حاضر ہوئے دوسرے حج کے موقع پر اور مدینہ شریف کے مواجہہ شریف کے سامنے آپ نے چاہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت حقیقت میں کی جائے، تو آپ اسی خیال میں بیٹھ گئے، نعت پڑھنے لگے، درود پڑھنے لگے، سلام پڑھنے لگے، لیکن اس رات آپ کی وہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ اور جب تمنا پوری نہ ہوئی تو کچھ کبیدہ خاطر ہو گئے، دل ملال ہو گیا کہ یا رسول اللہ، خواب میں تو جلوہ عطا فرماتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب دربار میں بلایا ہے تو حقیقت میں بھی جلوہ عطا فرما دیجئے۔ لیکن ابھی بھی دل کی تمنا یہی تھی کہ زیارت ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ چنانچہ آپ نے نعت لکھنا شروع کر دی اور نعت لکھی، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کہ اے رضا یہ وہ دربار ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے عاشق آئے ہیں، اے مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا، بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ ملتا ہے، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کتا فرمایا، لیکن ہم عاشق رسول اعلیٰ حضرت کو کتا نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، کہ آپ جیسے عاشق ہزار پھرتے ہیں یہاں پر۔ تو جب آپ نے یہ مقطع ارشاد فرمایا تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جالیاں کھلی۔ مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں، میں بھی اس وقت قریب میں موجود تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جالی کھلی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت امام احمد رضا نے آپ کی زیارت کی اور زیارت کرتے کرتے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو سجدہ کریں، لیکن شریعت محمدی میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا، کہ حضرت آدم اور یوسف کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں کسی کو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ دل میں یہ خواہش ہوئی کہ سجدہ کر لیں، اور پھر فرمانے لگے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، کہ اب تو رسول اللہ سامنے آ گئے ہیں، اب تمہیں سر کو روکنا ہے کہ سر جھکنے نہ پائے، کیونکہ حضور کی شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب جب سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے دل سے کہتے ہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، ایسا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو، اللہ اللہ، واہ واہ، ایسا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامنے زیارت عطا فرمائی۔ یوں تو اگر کسی عاشق رسول کو خواب میں زیارت ہو جائے تو وہ حقیقت میں رسول اللہ ہی کی زیارت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ شیطان میری شکل نہیں لے سکتا، شیطان میری شکل نہیں لے سکتا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ وہ شخصیت ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور یہ علوم مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نبیوں میں کوئی جواب نہیں، اور رسول اللہ نے جسے اپنا علم عطا فرما دیا علوم میں، اس کا کوئی جواب نہیں۔
اس علوم میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے ہم اپنے قلوب اور اذہان کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے نام کی برکت ہے کہ آج ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس مجلس میں یہاں پر موجود ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا ایسا چراغ جلایا ہے کہ انشاءاللہ وہ چراغ ہمارے دلوں میں اور ہماری آنے والی نسلوں میں صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اس نور اور اس روشنی کی یہ برکت ہے کہ آج ہم ایمان والے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کراتے ہیں اور انہیں یہ درس دیتے ہیں، تو یہ جو کچھ بھی ہے امام اہل سنت کا صدقہ ہے۔ اور امام اہل سنت کی ذات کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور آپ کے اوپر طرح طرح کے بہتان تراشی بھی کی، لیکن اللہ کے ولیوں کا ذکر خیر کرنا عاشقوں کی شان ہوتی ہے اور ذکر بد کرنا ان کے دشمنوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ تو جو بھی صبح قیامت تک امام اہل سنت کے ذکر کرتے رہیں گے وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے رہیں گے، اور جو آپ کے ذکر سے اپنی زبان کو بند رکھیں گے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ میرے دوست بزرگوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر خانہ مارہرہ شریف جو ہے، وہاں سے آپ نے اپنے پیر و مرشد سے جو اجازت حاصل فرمائی اور وہاں سے جو فیض آپ نے حاصل کیا وہی فیض آپ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس وقت کے سجادہ نشین حضرت مہدی حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر خانہ سے اور اولاد مصطفیٰ سے محبت کا یہ انداز تھا کہ جب بھی میں بریلی شریف جاتا تھا تو اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو دھلایا کرتے تھے اور دسترخوان پر اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے میرے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی ادب و احترام سے فرمایا کہ حضور آپ اپنی انگوٹھی مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضرت مہدی حسن فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے وہ انگوٹھی مجھ سے لے لی اور پھر میں بریلی سے بمبئی چلا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے وہ انگوٹھی لینے کے بعد فوراً ہی ایک خط لکھا اور اس انگوٹھی کو خط کے ذریعے سے ڈاک کے ذریعے سے مارہرہ شریف پہنچا دیا اور حضرت مہدی حسن کی لڑکی حضرت فاطمہ کے پاس وہ خط پہنچا اور آپ نے اس میں پوری تفصیل لکھ کر کے فرمائی کہ بیٹی سنو، یہ انگوٹھی جو ہے سونے کی، یہ سونا تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ سونا عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ خط پہنچ گیا اور حضرت مہدی حسن جب بمبئی سے لوٹ کر کے مارہرہ شریف پہنچے تو آپ کی بیٹی نے سارا واقعہ کہہ سنایا اور پھر آپ سے کہا کہ بریلی کے مولانا احمد رضا نے ایسا خط بھیجا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے۔ تو حضرت مہدی حسن کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے اس انداز میں تصحیح فرمائی ہے، اس انداز میں شریعت کا مسئلہ بتایا ہے کہ اس انداز میں کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے انگوٹھی صرف بھیجی نہیں بلکہ مجھے یہ مسئلہ بتا دیا کہ سونا جو ہے کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، وہ عورتوں ہی کے لیے جائز ہے۔ چنانچہ وہ انگوٹھی جو ہے آپ کے پاس بھیج دی گئی۔ میرے دوست بزرگوں، یہی حضرت مہدی حسن کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مارہرہ شریف تشریف لائے تو آپ کے لیے ایک خاص کمرے میں آپ کے سونے کا انتظام کر دیا گیا۔ حضرت فاضل بریلوی تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا اور اس کے بعد آپ اپنے پیران طریقت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے فاتحہ خوانی کے لیے۔ جب لوٹ کر کے تشریف لائے تو آپ کے خالی بستر پر ایک چھوٹا سا ننھا شہزادہ جس کا نام سید العلماء آل مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ 3 سال کی عمر کے ہیں، وہ آپ کے اس
چارپائی کے اوپر کے سو جاتے ہیں اور آرام کرنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاتحہ پڑھ کر کے واپس اس کمرے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شہزادہ بستر پہ سویا ہے، تو اعلیٰ حضرت اس شہزادے کو اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ ان کے چہرے کے سامنے با ادب کھڑے ہو جاتے ہیں، با ادب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جو امام احمد رضا اولاد مصطفیٰ کی اتنی تعظیم کرتا ہو، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی کتنی تعظیم کرتا ہوگا، سبحان اللہ، کتنی تعظیم کرتا ہوگا۔ اسی تعظیم کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو ایسا فیضان ملا کہ آپ اسے پوری دنیا میں پھیلا کر کے گئے اور ابھی بھی پھیلا رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، جب وہ شہزادہ سو رہے ہیں تو حضرت مہدی حسن واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ شہزادہ سو رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں، تو ڈانٹ کر کے شہزادے کو اٹھانے کی کوشش کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور شہزادے کو سونے دیجئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے کھڑا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مقام و مرتبے کو اور بلند فرما رہا ہے، اور بلند فرما رہا ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ میرے مقام کو بلند کر رہا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ تعظیم اولاد رسول کا صدقہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کو پوری دنیا میں روشن فرما دیا۔ آج ہماری اولاد یا ہم جس کی اولاد ہیں، باپ دادا کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اہل خانہ انہیں کتنے دن یاد رکھتے ہیں؟ 2-4 سال زیادہ سے زیادہ، ورنہ 10واں 20واں 40واں ہوا، برسی ہوئی تو ہم بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کے دربار سے، ان کی پراپرٹی سے ہمیں بہت سارا خزانہ بھی ملتا ہے، بہت ساری وراثت بھی ملتی ہے، لیکن ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت سے ہمیں کوئی دنیاوی پراپرٹی نہیں ملی، ہمیں ایمان کا خزانہ ملا ہے، اس لیے ہم 2-4 سال نہیں، صدی گزر گئی پھر بھی ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے خاندان والوں کو زیادہ دنوں تک یاد نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو دین مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا، وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کا ذکر خیر سالوں سال کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ جو بھی انہیں مقام مرتبہ ملا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کا صدقہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، آج ہم ان کا چرچا کر رہے ہیں، آج ہم ان کا چرچا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہیں، اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہیں۔ آج ایمان کے لٹیرے چاروں جانب سے ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے موجود ہیں۔ میرے امام اہل سنت نے اسی وقت سے بتا دیا تھا کہ ایمان کے لٹیرے یہ لٹیرے بن کر نہیں آئیں گے، یہ جب آئیں گے لوٹنے کے لیے تو اچھے اچھے لباس میں آئیں گے، جبہ و دستار میں آئیں گے، تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے آئیں گے، تو تم اپنے ایمان کو بیچ مت دینا بلکہ اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے۔ کہ تو یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم ایمان والے، ہمارے ایمان کو کون چھین سکتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، شیطان کا وار ہم پر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب غوث پاک سے شیطان نے کہا تھا عبد القادر ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا ہے، اب تمہیں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو غوث پاک نے فرمایا تھا شیطان مردود، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، آج تک یہ عبادت
بڑے بڑے اولیاء پر معاف نہیں ہوئی تو میں کیا ہوں؟ تو شیطان معلوم ہوتا ہے جب آپ نے لاحول پڑھ کر شیطان کو بھگا دیا تو شیطان نے کہا آخری حملہ اور کیا اور کہا عبد القادر آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا تھا مردود تو ابھی بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، سن میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ اور تب شیطان وہ جو بادل کی شکل میں آیا تھا وہ ختم ہوا اور کہنے لگا اے عبد القادر تم تو بچ گئے لیکن اس مقام پر میں نے 70 غوث کو گمراہ کر دیا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے اس مقام پر گمراہ کر دیا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایمان ہمارا کبھی بھی چھن سکتا ہے، اس لیے جب بھی دعا کریں تو ایمان کی سلامتی کی دعا کریں اور ہمیشہ یہی دعا کریں کہ جب تک ہمیں دنیا میں اللہ باقی رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔